اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد 11 ذی قعدہ جو کہ منسوب ہے تاجدار امامت کے 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے۔ ان کی آمد کی تاریخ ہے 11 ذی قعدہ 148 ہجری۔ امام علیہ السلام کی آمد کی تاریخ اور دو روایتیں 17 صفر اور 23 ذی قعدہ 203 ہجری، یہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام کی کل عمر مبارک 55 سال۔ امام کا نام علی اور 14 معصومین میں 4 علی ہیں اور 4 محمد ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام ان 14 معصومین میں تیسرے علی ہیں۔ پہلے علی مولا کائنات ہیں، دوسرے علی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں اور تیسرے علی امام علی رضا علیہ السلام۔ چوتھے جو ہیں وہ 10ویں امام ہیں۔ امام علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے۔ القابات میں امام کے ہادی لقب ہے، امام کے جو دوسرے القابات ہیں امام ضامن ہے، اور جو آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے سب اس میں القابات ہیں۔ معین الضعفاء والفقراء، کمزوروں اور فقیروں کی مدد کرنے والے۔ شمس الشموس، سورجوں کے سورج۔ انیس النفوس، لوگوں کے مددگار۔ تو یہ امام کے القابات ہیں، لیکن مشہور لقب امام کا رضا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کیونکہ امام سے خدا بھی راضی تھا، نبی بھی راضی تھا، خاندان والے بھی راضی تھے، چاہنے والے بھی راضی تھے، حتیٰ کہ مخالف بھی امام سے راضی تھے۔ موافق و مخالف سب امام سے راضی تھے، جس کی وجہ سے ان کو رضا کہا گیا۔ اور بعض روایت میں کہ مامون رشید نے یہ لقب امام کو دیا تھا رضا کا۔ تو امام رضا علیہ السلام اور اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ امام کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ گرامی بی بی نجمہ خاتون، جن کو ام البنین کی کنیت ملی تھی، ام البنین بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ امام کی 2 ازواج، ایک مامون رشید کی بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا امام کا۔ امام کی اولاد میں ایک ہی بیٹا اور وہ امام تقی علیہ السلام ہے، اور اسی لیے امام تقی علیہ السلام جو امام 8ویں امام کے فرزند تھے، واحد اکلوتے فرزند ہیں، اور اس لیے تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ رضوی سادات اصل میں ہیں ہی نہیں۔ یہ جتنی بھی رضوی سادات ہیں در حقیقت امام تقی علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ 8ویں امام کا 9ویں امام کے علاوہ کوئی بیٹا ہی نہیں تھا۔ امام تقی علیہ السلام کے علاوہ ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، ایک ہی فرزند تھا۔ البتہ رضوی سادات جتنی بھی ہیں یہ سارے امام تقی علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو پیغمبر کی طرح بے اولاد ہونے کا طعنہ ملا تھا۔ تو جب طعنہ ملا تھا تو بی بی سیدہ کے فرزندوں کو فرزندان رسول کہا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ ہر امام کو فرزند رسول یعنی پیغمبر کا بیٹا کہا جاتا تھا اس طعنے کے جواب میں۔ اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو بے اولاد ہونے کا، ابتر ہونے کا طعنہ ملا تھا۔ اللہ نے ان کو ایک ہی بیٹا دیا، اس سے جو نسل چلی امام تقی علیہ السلام کی اولاد، تو اب ہر بیٹا امام تقی علیہ السلام کا کیا کہتے تھے؟ آپ کون ہیں؟ تو وہ جواب میں کہتے تھے ہم ابن رضا ہیں۔ 10ویں امام سے پوچھا جاتا کہتے میں ابن رضا ہوں۔ ان کے فرزند کہا ہم ابن رضا ہیں، صرف اس طعنے کے جواب میں۔ تو امام علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا امام تقی علیہ السلام۔ 55 سال عمر ہے۔ امام کی آمد مدینہ میں ہوئی اور امام کی شہادت خراسان میں ہوئی، اور مامون رشید نے امام کو زہر دے کر شہید کیا۔ امام عباسی خاندان کی جب حکومت آئی 6 امام کے دور میں، ابو العباس سے صفا، اس کے بعد دوسرا حاکم منصور دوانکی۔ منصور دوانکی نے 6 امام کو زہر دے کر شہید کیا تھا۔ اسی منصور دوانکی کے دور حکومت میں 8ویں امام کی دنیا میں آمد ہوئی۔ منصور دوانکی کے بعد
مہدی عباسی، پھر ہادی عباسی، پھر ہارون رشید برسر اقتدار آیا۔ ہارون رشید کے بعد مامون رشید۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا، اور مامون رشید نے خود امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے ولی عہد بنایا۔ سوچنے کی بات ہے کہ آیا کوئی اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کا امتحان ہے، بہت سخت ہے، اپنے باپ کے قاتل کے فرزند کے ساتھ، اور خود علم امامت سے جانتے کہ یہی مامون رشید مجھے بھی قتل کرے گا، اپنے قاتل کے ساتھ بیٹھنا واقعاً کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ تو اپنی ذاتیات کو دیکھتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے خاندان میں کسی فرد کو کسی نے قتل کیا تو اس کے خاندان والوں سے بات تک نہیں کرتے، بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن امام کی نگاہ میں اسلام ہے، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر امامت بہت کچھ برداشت کرتی ہے، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے باپ کے قاتل کے خاندان کے ساتھ بیٹھنا، خود اپنے قاتل کے ساتھ بیٹھنا واقعاً یہ ایک سخت مرحلہ ہے۔ لیکن امام کیوں بیٹھے؟ صرف دین کے لیے۔ کیوں ولی عہدی قبول کی؟ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید ولی عہدی اس لیے قبول کی کیونکہ امام دیکھ رہے ہیں کہ اگر ولی عہدی قبول نہ کی تو جس طرح میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندانوں میں ڈال دیا گیا تھا، امام زندان کی زندگی سے نہیں ڈرتے، لیکن امام کا مقصد کچھ اور ہے۔ امام کو پتہ ہے زندان میں نہیں ڈالا تو گھر میں نظر بند کر دیں گے، کسی سے ملنے نہیں دیں گے، اور کسی کو مجھ سے نہیں ملنے دیں گے۔ ہوگا کیا؟ جو علوم آل محمد ہیں اس کی تبلیغ، اس کے پرچار کا سلسلہ رک جائے گا، اور امام چاہتے تھے کہ علوم آل محمد پہلے، یہ دین پہل جائے۔ امام دیکھ رہے کہ جب میں ولی عہدی قبول کروں گا تو اس سے کیا ہوگا، چونکہ مامون رشید علم دوست تھا، اس کے دربار میں علمی محافل ہوا کرتی تھی، لہٰذا امام نے سوچا کہ اب جب ولی عہدی قبول کروں گا اس سے کیا ہوگا، جبکہ امام نے خواہش ظاہر نہیں کی تھی، مامون رشید نے اپنی خواہش ظاہر کی اور امام کو ولی عہدی کی آفر دی، تو امام نے قبول کی، صرف اس خاطر کہ جب دربار میں ہوں گا، دربار میں علمی محافل ہوں گے، سوالات پوچھے جائیں گے، اعتراضات کیے جائیں گے، کوئی تو ہو اس دربار میں ایسا جو ہر سوال کا جواب دے سکے، ہر اعتراض کا جواب دے سکے۔ لہٰذا امام نے اس موقع کو غنیمت جانا، ورنہ باپ کے قاتل کے بیٹے کے ساتھ بیٹھنا، خود اپنے قاتل کے ساتھ بیٹھنا، یہ کبھی انسان گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن امام نے دین کی خاطر اس کو برداشت کیا تاکہ اس طریقے سے دین کا پرچار ہو، اور یہی ہوا، دربار میں آتے رہے لوگ، سوالات کرتے رہے، اعتراضات کرتے رہے، وہ دربار کے علماء جو جوابات دینے سے عاجز تھے، امام ان کے جوابات صحیح طریقے سے دیا کرتے تھے، اور ہر ایک مامون رشید کے دربار سے مطمئن ہو کر چلا جاتا تھا۔ واقعات بہت سارے ہیں، ہمارا مقصد مختصر سے معلومات فراہم کرنا ہے، باقی تفصیل کتب میں موجود ہے، اسی پر اکتفا کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند ہمیں امام رضا، امام ضامن، باب الحوائج جن کے القابات ہیں، خدا نے ان کے صدقے میں ہمیں ان کے مقدس روزے کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ جو امامت سے ناآشنا ہے خداوندہ ان کو بھی امامت کی معرفت عطا فرما، اپنے آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ۔ ٹھیک ہے 100 منٹ